اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے شروع ہوگا۔ پہلے ترجمہ پختہ کر لیں۔ آیت نمبر 41، وَآیَةٌ لَہُم، وَآیَةٌ اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، اور ایک نشانی ان کے لیے ہے، انا کہ بے شک، حملنا سوار کیا ہم نے، کہ بے شک سوار کیا ہم نے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، ذریت کہتے ہیں نسل کو، اولاد کو، ان کی نسل کو، یعنی لوگوں کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی نسل کو ہم نے سوار کیا تھا کس میں؟ فی الفلک المشحون، فی الفلک کی کشتی میں، المشحون بھری ہوئی کشتی میں، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ بے شک سوار کیا تھا ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ وَخَلَقْنَا اور پیدا کی ہیں ہم نے، لہم ان کے لیے، پیدا کی ہیں ہم نے ان کے لیے، من مثلہ اس کشتی جیسی، ہی پروناؤن کشتی کے لیے ہے، من مثلہ اس کشتی جیسی، ما یرکبون وہ چیزیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اس کشتی جیسی چیزیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اس کشتی جیسی اور بھی سواریاں ہیں، خشکی کی اور سمندر کی اور بھی سواریاں، آبدوزیں ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں تو جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اسی طرح خشکی کے جو ذرائع نقل و حمل ہیں، بسیں، کاریں، ریلیں، اور پیدا کی ہیں ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی چیزیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی سے ہمیں متعارف کروایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہاں دو لفظ توجہ طلب ہیں، ایک ذریت اور دوسرا کشتی۔ کشتی کون سی تھی یہ؟ دیکھیں، اس کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بنائی تھی، اور یہ 3 منزلہ کشتی تھی جس میں انسان اور جانور سوار ہوئے تھے۔ اور جو لفظ یہاں پہ آیا ہے ذریت، یہ اولاد یا نسل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ دیکھیں، اس وقت جو دنیا میں لوگ آباد ہیں نا، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب انہی کشتی والوں کی اولاد ہیں۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں اس وقت جب پوری دنیا میں آیا تھا طوفان نوح، تو کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے ان میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام، سام اور یافس، صرف انہی کی نسل آگے اس دنیا میں پھیلی۔ تو ذریت سے مراد نسل ہے، اور اس طرح یہ کشتی بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے نسل انسانی کا انتظام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب باقی دنیا کے جو لوگ پوری دنیا میں اس کے بعد پھیلے نا طوفان نوح کے بعد، تو وہ حام، سام اور یافس کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو ایک تو اللہ نے کشتی بنائی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ جیسی دیگر چیزیں بھی ہم نے بنائیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے بعض دوسری جو چیزیں بنائی ہیں اور یہ کشتی، ان کی تخلیق کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اگرچہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ انسانی ہاتھوں سے تیار ہوتی ہیں اور فیکٹریوں میں تیار ہونے والی مصنوعات ہیں، تو یہ اللہ نے کیسے پیدا کی؟ دیکھیں، انسان کو جو عقل اور غور و فکر کی جو صلاحیت ملی ہے نا، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں میں جو اسباب ہم استعمال کرتے ہیں، جو سورسز ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب پیدا کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ذرائع نقل و حمل میں اس وقت جس قدر بھی ترقی ہوئی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولین کشتی کی ہی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ وَإِن اور اگر نشأ ہم چاہیں، وَإِن اور اگر نشأ ہم چاہیں، نغرقہم ہم غرق کر دیں ان کو، نغرقہم ہم غرق کر دیں ان کو، فلا پس نہیں، صریخہ فریاد رسی کی جائے گی، لہم ان کی،
پس نہیں فریاد رس ہوتا ان کا، پھر نہیں فریاد رسی کرنے والا ہوتا ان کا، پس نہیں کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوتا ان کا، ولا هم ينقذون، اور نہ ہی انہیں بچایا جاتا۔ اور اگر ہم چاہتے ہم ڈبو دیتے ان کو، ہم غرق کر دیتے ان کو، پھر نہیں کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوتا ان کی، اور نہ ہی انہیں بچایا جاتا۔ الا مگر رحمتاً، یہ رحمت ہے، منا ہماری طرف سے، مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے کہ کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز تیرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ غرق نہیں کرتا، مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، ومتاعا، اور سامان ہے، الی حین، ایک وقت مقرر تک، الی حین، الی کا مطلب ہوتا ہے تک، حین وقت مقرر، حین وقت مقرر، اور سامان ہے وقت مقرر تک۔ تو اگر اللہ چاہے تو یہ کشتیاں اور یہ جہاز پانی پر تیرنے کے بجائے غرق ہو جائیں، اور غرق کے واقعات آپ کو پتہ ہی ہے ہوتے بھی ہیں، تو ایسے واقعات سے ہمیں بچانے والی کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی۔ تو اس سے جو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں سمندر، ہوائیں، طوفان، یہ سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اللہ کے فیصلوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک سوئی کو دیکھیں آپ سمندر میں رکھیں ڈوب جاتی ہے، اور لاکھوں ٹن وزنی لوہا بحری جہازوں کی صورت میں تیر رہا ہوتا ہے، تو ان کو تھامنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو ڈبو دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ رحمتا منا ومتاعا الی حین، ہر جاندار کی زندگی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نا اللہ سے رحمت مانگا کریں۔ کیسے مانگا کریں؟ سورہ کہف میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، ربنا هب لنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس طرح رحمت مانگا کریں، اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت مہیا فرما، اور ایسے کام بھی کریں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ ابھی عشرۂ رحمت بھی چل رہا ہے رمضان المبارک کا، تو عشرۂ رحمت میں ہمیں اللہ کی رحمت کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں میں معمولات رمضان مختلف طریقے میں بتاتی رہی ہوں کہ کیسے ہم اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرنے سے اور مخلوق پر رحم کرنے سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور ایک میں نے بتایا تھا کہ آپ جب عصر سے پہلے 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھتی ہیں نا، تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی اس دعا میں شامل ہیں جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو دعا کرنے سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہم سب کی زندگیاں اللہ کی رحمت کی محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رحمت ہے ہماری، اور یہ کیوں میں ڈبوتا نہیں ہوں، اور کیوں میں نے اس نظام کو چلنے دیا ہے؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک، ایک لمیٹڈ ٹائم تک میں نے مہلت دے دی ہے، تمہارے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس لیے میں یہ نظام چلنے دیتا ہوں اور میں فائدہ دیتا ہوں۔ بس ابھی آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔